اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مضمون کہاں سے چلا تھا جی؟ توحید کا، اور یہاں پہ آ کے ایک نئے انداز میں ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے۔ اور اس زمانے میں کچھ عقائد پائے جاتے تھے، آج بھی ہیں، تو اس کی نفی ہے۔ قالو روٹ لیٹر کیا ہے جی؟ قاف واو اور لام۔ قالا یقول، قالا اس نے کہا، اور قالا دو نے کہا، اور قالو واو الف کس چیز کی علامت ہے؟ جمع۔ تو ان سب نے کہا اتخذ اللہ ولدا۔ اتخذ، اخذ یاخذ، کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کے جو اصل مفہوم ہے نا، اس کے اندر کسی چیز کے احاطہ کرنے کا مفہوم ہے۔ ایک اخذ کا مطلب ہے پکڑ لینا۔ قرآن حکیم میں یہ کبھی خود ہی آ جاتا ہے، کبھی با کے صلہ کے ساتھ آتا ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا تو انہوں نے تختیاں اٹھا کے پھینک دی، پھر کیا ہوا؟ وَأَخَذَ الْأَلْوَاحَ، پھر انہوں نے تختیاں اٹھا لی، پکڑ۔ ساتھ ہی غصہ چڑھ گیا تو وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ، انہوں نے اپنے بھائی کی کو داڑھی سے، بالوں سے پکڑ لی۔ تو اخذ کا ایک مطلب کیا ہے؟ پکڑ لے۔ دوسرا اس کا مطلب کیا ہے جی؟ بنا لینا، کوئی چیز بنا لینا۔ اچھا، ایک اور اخذ کا مطلب کیا ہے؟ حاصل کرنا۔ اخذ یاخذ سے حاصل کرنا۔ اچھا، ایک باب اس کا ہے، باب مفاعلہ میں آتا ہے، تو عام طور پر اردو میں بھی بہت استعمال ہوتا ہے۔ آخذ یؤاخذ مؤاخذہ، مؤاخذہ کا کیا مطلب؟ کسی کو کسی کی غلطی پر پکڑ لے، ایک دوسرے کی غلطی پہ اس پہ ٹوک دینا، پکڑ لینا، اس کو گرفت کرنی اس کی۔ اور یہ کس باب سے آیا جی؟ باب افتعال سے۔ باب افتعال میں یاد رکھیے گا اہتمام کا مفہوم ہوتا ہے۔ اہتمام، ایک آدمی کو کام مکمل ہمیشہ کے لیے کر رہا ہے، یا ہمیشہ کے لیے نہ بھی صحیح، لیکن اس نے بڑے اہتمام کے ساتھ اس کام کو وہ کر رہا ہے۔ تو اخذ یاخذ کا مطلب کسی چیز کو پکڑ لینا، کسی چیز کو بھی پکڑ لینا، کسی چیز کو حاصل کر لینا، اس کا احاطہ کر لینا۔ اور اتخذ، دیکھیں نا، یہ یاخذہ کا لفظ جو ہے کہاں پہ ہے؟ تاخذ کا لفظ کہاں پہ ہے؟ آیت الکرسی آتی، سینۃ ولا نوم، نیند جو ہے نا اس کو آتی ہی نہیں، نہ اونگ آتی، یعنی اونگ اور نیند اللہ کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتا، پکڑ ہی نہیں سکتا۔ تو افتعال سے جب آئے گا تو یہ بن جائے گا اتخذ یتخذ اتخاذا، اہتمام کے ساتھ کسی چیز کو حاصل کرنا، بنا لے، اہتمام کے ساتھ بنا لینا۔ اتخذ یتخذ، کسی کو اہتمام کے ساتھ بنا لینا، حاصل کر لینا، اختیار کر لینا، پکڑ لینا۔ تو کوئی کہانی بنا کے بناتے ہیں نا، اس میں سے کسی کو کوئی چیز بنانی، کسی کو بادشاہ بنانا ہے، کوئی شے بنانی ہے، تو ایک پورا اہتمام کر کے اس کی کہانی بنا کے تو پھر اس کو پکڑ لیں۔ تو ہاں جی، سوچ سمجھ کے۔ اتخذ پہلا ہی صیغہ آ گیا، واحد مذکر غائب کا ماضی۔ اتخذ، قالو وہ کہتے ہیں، اتخذ اس نے بنا لیا ہے۔ اب اس کا فائل دیکھتے ہیں کہاں پہ؟ اتخذ اللہ، فائل کی کیا نشانی ہوتی ہے جی؟
پیش، جس اسم کے اوپر پیش ہو وہ کیا ہے؟ فاعل ہے۔ تو اتخذ اللہ، اس نے بنا لیا، تو کس نے بنا لیا؟ بنانے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو اللہ نے، وہ کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ اتخذ اللہ، کہ اللہ نے بنا لیا ہے ولدن۔ اتخذ کا فاعل کیا ہے؟ اللہ، حالت رفع میں ہے، اور مفعول کیا ہے؟ ولدن، حالت نصب میں ہے، زبر آ گئی۔ تو پتہ چلا کس کو بنایا ہے؟ بیٹا بنایا، یعنی کیا چیز بنائی ہے؟ بیٹا۔ ولدن کس چیز کو کہتے ہیں؟ اور اس کی جمع کیا ہے؟ ولد ہے، اور ایک ہے والدن۔ والدن کی جو تسنیہ ہے وہ ہے والدانی۔ دو اگر نسب جر میں جائے گا تو والدینی، دو جی۔ تو ولدن کی جمع ہے اولادن۔ تو آپ لفظ نہیں بولتے اولاد؟ ولد کی جمع کیا ہے؟ اولاد۔ والد کی جمع ہے والد۔ والدانی، یہ تسنیہ ہے اس کا، کیونکہ کتنے ہوتے ہیں؟ ماں اور باپ دو ہی۔ تو ولد ان کا مطلب ہے بیٹا، اور اولاد کا مطلب ہے بیٹے۔ ہم اولاد میں بیٹیاں بھی لے آتے ہیں، ٹھیک ہے، آ سکتی ہیں بیٹیاں۔ اولاد کے لیے ذریہ کا لفظ بھی قرآن حکیم نے استعمال کیا ہے، اولاد کے لیے ذریۃ۔ تو ولد کا مطلب کیا ہے؟ بیٹا، ولدن۔ تو یہاں پہ ایک بات اور بھی ہے کہ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ابن۔ ابن کس کو کہتے ہیں؟ بیٹے۔ اور ولد کس کو کہتے ہیں؟ بیٹے کو کہتے ہیں۔ فرق کیا؟ کوئی فرق تو دونوں کا مطلب بیٹا، فلاں ابن فلاں، محمد بن قاسم، طارق بن زیاد، موسیٰ بن نصیر۔ تو بن نصیر کا مطلب کیا ہے؟ نصیر کا بیٹا۔ لیکن یہ بیٹا حقیقی بیٹے کے علاوہ مجازی بیٹے کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ ابن الوقت، وقت کا بیٹا، یعنی کہ اپورچونسٹ، جو موقع ملنے کی دیر ہے، چوری۔ ابن سبیل، قرآن حکیم نے کیا کہا ہے؟ وابن السبیل۔ آپ کس کس کو دے سکتے ہیں؟ خیرات کسے دے سکتے ہیں؟ تو وابن السبیل، رستے کا بیٹا، مسافر۔ تو یہ مجازی کے معنی میں بھی آتا ہے، لیکن ولد کون سا ہوتا ہے؟ سلبی بیٹا، اصل بیٹا، جو انسان میاں اور بیوی کے ملنے سے پیدا ہوتا ہے۔ تو گستاخی چیک کریں ذرا کہ اللہ کے ساتھ کتنی بڑی گستاخی کی ہے انہوں نے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، بے شک وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنا لیا، اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنا، یعنی اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا بھی ہے۔ اب اس چیز کی نفی کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ نے کس اسلوب میں نفی کی ہے؟ 3 درجے ہیں اس آیت کے اندر۔ پہلا درجہ سبحانہ، یہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ سبحان قرآن کے اندر ہمیشہ مفعول مطلق میں آتا ہے۔ مفعول مطلق سبحانہ، اس کا فعل ہمیشہ معذوف ہوتا ہے، چھپا ہوا ہوتا ہے۔ سبحتو، میں نے اس کی پاکی بیان کی، سبحانہ، جس کی پاکی ہے، سبحانہ، اس کی پاکی۔ لیکن ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ سبحانہ، وہ ہر عیب سے، کمزوری سے پاک۔ لیکن ایک اور معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، قرآن حکیم میں استعمال ہوتا ہے۔ وہ کس معنی میں ہے؟ حیرت کے معنی میں۔ تو بندہ بات کرے اور وہ عقل فہم کسی چیز میں آتی نہ ہو تو بندہ کہتا ہے سبحان اللہ، حیرت کا اظہار کرنے کے لیے کہ کیسی بے تکی بات کہہ دیا۔
اس بے تکی بات پہ ہم کہتے ہیں سبحان اللہ جی، ہم بھی استعمال کرتے ہیں، ہمارا بھی طرز عمل یہی۔ تو یہاں دونوں مفہوم میں آیا ہے، حیرت کے مفہوم میں بھی آیا ہے کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا بھائی۔ عقل مانتی ہے یہ؟ لیکن عقل کیوں نہیں مانتی؟ کہ جب تک میاں اور بیوی وہ ایک جنس کے نہ ہوں اولاد پیدا ہو سکتی نہیں۔ تو انسانوں کی جنس ہے، جانوروں کی جنس ہے، پرندوں کی ہے، پشو، اللہ کی کون سی جنس ہے؟ وہ تو هو الواحد القہار، وہ تو اکیلا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا، اللہ کا تو ہے ہی کوئی نہیں۔ تو حیرت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نہ دیکھا، نہ جانا، نہ پرکھا، نہ سمجھا، اس کے باوجود اللہ کا بیٹا ظاہر کر دیا۔ تو ایک جہالت کی بات ہے، تو اس پہ حیرت ہے۔ دوسری چیز یہ کہ اللہ اس چیز سے پاک ہے کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے۔ اللہ کو کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ اس کو اپنا بیٹا بنائے۔ یہ آگے وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز سے پاک ہے۔ کیوں پاک ہے جی؟ پاک سے مراد کیا ہے؟ یہ کون سی کمزوری ہے؟ کمزوری کس چیز کی کمزوری ہے جی؟ ہم کو اولاد چاہیے، کیوں چاہیے؟ کمزور ہے، ہم کل پورا ہونا ہے بھائی ہمیں اولاد چاہیے کہ کل ہم مر جائیں گے تو ہمارا تسلسل برقرار ہے۔ تو اللہ تو الحی، اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ کے لیے ہے، اس نے تو مرنا ہی نہیں۔ اللہ کو بیٹا کیوں چاہیے؟ تو کسی قسم کی کمزوری سے اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ ہوا وہ ہے الغنی، غین نون یا، غنی یا یغنا، غنن، اس کے کیا معنی ہے جی؟ ہر چیز تو مالدار بنا، ایک تو ہے بے پرواہ، یعنی کوئی محتاجی نہیں۔ یہ مکمل تو صرف ایک ہستی کے لیے ہے، اور وہ کون ہے جی؟ اللہ۔ یہ مکمل بے پرواہی اور بے محتاجی صرف اور صرف اللہ کی ذات کے ساتھ۔ نمبر 2 اس کے معنی یہ ہیں کہ ضرورت کے اسباب ہونا، اسباب سمجھ لیں آپ، اسباب ہونا یعنی جو آدمی کی زندگی میں ضرورت ہو سکتی ہے نا، وہ سارے اسباب اس کے پاس موجود ہیں۔ تو کسی کو کیوں کہے گا؟ آج کل کسی کو کیا ضرورت ہو سکتی ہے؟ دانے کھانے کے لیے، بینک بیلنس، پیسہ، گاڑی، کاروبار وغیرہ، یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ تو وہ غنی ہے نا، اس نے کسی سے دانے نہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں مانگنا، استعمال خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں مانگنا، آنے جانے کے لیے وہ کسی کا محتاج نہیں، کام کرنے کے لیے وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو وہ کیا ہو گیا؟ وہ غنی ہو گیا۔ یہ دوسرے لیول کا غنی ہو گیا۔ ضرورت کے اسباب اس کو مہیا ہے، اس کو ضرورت کے اسباب مہیا، اسباب، ذرائع، اسباب کا کیا معنی ہے؟ سورسز، ہاں جی بالکل۔ تو ذرائع اس کے پاس موجود ہیں، تو پھر یہ بھی غنی۔ اچھا، اس کا ایک معنی غنی کا اور بھی ہے، وہ کیا ہے جی؟ وہ یہ ہے کہ ان اسباب کے سر پہ آدمی کی موجودگی، جو بندہ موجود ہے نا وہ بھی غنی ہے۔ ابھی ہم پچھلی آیات میں پڑھ کے ہیں کہ الم یغنوا فی، جیسے وہ اس بستی میں کبھی تھے ہی نہیں، کبھی بسے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے بستی اجاڑی کہ کبھی وہاں پہ کوئی تھا ہی، وہ موجود تھا ہی نہیں۔ تو آج جو آدمی موجود ہے نا جی، تو اس کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر یہ پہلے دونوں معنی میں ہی استعمال ہوتا ہے، غنی یا یغنا۔ اچھا، اس سے الغنی تو صرف ایک ہی ہے،
وہ کون ہے جی؟ اللہ ہے. لیکن قرآن حکیم میں جیسے انہوں نے کافروں نے کہا کہ انتم نحن اغنیا اللہ فقیر ونحن اغنیا، اللہ تعالیٰ فقیر ہے، پیسے مانگتا ہے ہم سے، زکوٰۃ کے پیسے مانگتا ہے، صدقات کہتا ہے پیسے دو پیسے دو، تو غنی تو ہم ہوئے، پھر اللہ تعالیٰ تو فقیر ہو. جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے کے سارے ہی اللہ کے فقیر ہو. ٹھیک ہے جی. تو غنی کا مطلب کیا ہے؟ بے پرواہ، جس کو کوئی محتاجی نہ ہو. اللہ تعالیٰ کو کوئی محتاجی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے. اللہ تعالیٰ کو اولاد کی کوئی ضرورت ہے، اولاد کی ضرورت ہمیں. ٹھیک ہے جی. ہم نے بوڑھا ہونا ہے وغیرہ اپنے دماغ رکھے ہوئے ہم نے. تو پہلی چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی عیب سے، ہر قسم کے عیب سے اللہ تعالیٰ پاک. اللہ تعالیٰ ہر قسم کے عیب سے پاک ہے. دوسرا اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے. اللہ کو کسی کی حاجت ہے ہی نہیں، کسی کی ضرورت نہیں. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض ان عندکم من سلطان بہذا. لہو، اچھا دیکھیں اب جملہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مقدم کیا گیا ہے. لام تعلیل ہے تو لام تعلیل ہمیشہ متعلق میں آتا ہے، تو مبتدا اس کا پیچھے چلا گیا. مبتدا ما فی السماوات، مبتدا ایک، و ما فی الارض مبتدا دو، لہو یہ متعلق اس خبر ہے، خبر اس کی نہیں ہے یہاں پہ، اس کو قائم مقام خبر بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ مقدم ہے. اس کو پہلے لے ہیں حصر پیدا کرنے کے لیے، ہی کا مفہوم. لہو لام تعلیل کے لیے، ہو اس کے لیے. اب اس ہو کو پلٹائے پیچھے، قریب ترین اسم کیا ہے؟ الغنی. یہ غنی کون ہے؟ اللہ. تو ضمیر قریب ترین اسم کی طرف پلٹ گئی، یا الغنی ہے یا اللہ ہے، دونوں ایک ہی اسم ہے، دونوں کی چیز ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس کے لیے، لہو کا مطلب ہے اس کے لیے، لیکن اس کو مقدم کیا، مبتدا خبر سے پہلے لے آئے ہیں، تو اس کے لیے ہم کہیں گے اس کے لیے ہی، صرف اس کے لیے. ما جو کچھ، پچھلی آیات میں کیا پڑھا تھا؟ من فی السماوات والارض. من بھی موصول ہے، جو کچھ. من کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ انسان، فرشتے اور جن. اور ماں کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ جو کچھ بھی ہے، whatever، ہر چیز، درخت، مٹی، پانی، ہوا، سورج، چاند، ستارے، جو کچھ بھی ہے، انسان، سب کچھ، جو کچھ بھی ہے. فی میں حرف جر ہے، السماواتی آسمانوں میں، جو کچھ ہے نا جی آسمانوں میں، وا اور ما جو کچھ ہے موصولہ، فی میں، الارض زمین میں. اس فی نے الارض کو کیا کر دیا؟ مجرور کر دیا. اب یہ مبتدا اس کا، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. یہاں پہ تھا لہو، وہ اس کا ہے یا اس کے لیے ہے. لہو کو اٹھا کے پہلے لے گئے حصر پیدا کرنے کے لیے کہ اس کا ہی ہے جو کچھ ہے زمین میں اور جو کچھ ہے آسمان میں. جب ہے ہی اس کا تو اسے کسی بیٹے کی ضرورت ہے اس کا. وہ سب سے وہ محتاج کسی کا بھی نہیں ہے، اور وہ تمام کمزوریوں، عیبوں، خامیوں سے پاک. اب یہ دوسری چیز آ گئی، یہ تو آ گئی ایک دلیل. اب یہ دوسری دلیل آ گئی. ان کا کیا مطلب ہے جی؟ ان عام طور پہ شرطیہ ہوتا ہے. ان کا مطلب ہوتا ہے کہ، ان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ. ان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اگر عام طور پہ شرطیہ آتا ہے. کیا آتا ہے جی؟ شرطیہ.
لیکن کبھی کبھی ان جو ہے وہ انا کا مخفف بھی آ جاتا ہے ایک قرآن میں بہت جگہ پہ، یعنی انا کا مطلب ہے بے شک، ان کا معنی بے شک بھی لیا گیا ہے۔ تو ایک ان کا مطلب ہوتا ہے نہیں، نافیہ، ان الحکم الا للہ، اللہ کے کسی کا حکم نہیں ما سوائے اللہ کے۔ ابھی آپ نے اس سے پچھلی آیت میں کیا پڑھا تھا؟ ان یتبعون الا الظن، وہ نہیں پیروی کرتے مگر ظن کی۔ ان ہم الا یخرصون، وہ نہیں کر رہے مگر تکے بندی، تکے بازیاں کر رہے۔ تو یہاں پہ ان کا مطلب کیا ہے؟ نہیں، کیونکہ یہاں پہ کوئی شرطیہ کی صورت بن نہیں رہی، اور ایک لحاظ سے یہ جو با ہے یہ بھی نفی ہونے کی کے لیے سہارا بن رہا ہے۔ تو ان کا مطلب ہو گیا نہیں۔ اندکم، اندا کیا ہے؟ ظرف ہے۔ اندا ظرف، ظرف دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک مکان، ایک زمان، وقت، صبح، شام، دوپہر، رات، آگے، ہے جی، 2 گھنٹے آگے 2 گھنٹے پیچھے، یہ زمانہ ہے، ٹھیک ہے جی، سال، مہینہ، دن۔ ایک ظرف وہ ہے، ایک ظرف ہے جگہ کا، اوپر نیچے، فلاں جگہ پہ، پینے کی جگہ، کھانے کی جگہ، سونے کی جگہ، وہ بھی ظرف ہے۔ تو اندا کا کیا مطلب ہے جی؟ پاس، اندا پاس، اور کم ظرف کے ساتھ جو لفظ آتا ہے مل کے وہ اس کا مضاف الیہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اندکم ترجمہ ایسے کریں گے اس کا، تمہارے پاس۔ اندکم نہیں ہے تمہارے پاس، اب اس کی خبر تھی سلطان، سین لام تو سلطا یسلط، پہلا نمبر مطلب اس کا کیا ہے؟ اختیار۔ اختیار کا مطلب قرآن حکیم میں پڑھا؟ کوئی اختیار نہیں۔ اچھا، دوسرا کیا مطلب ہے جی اس کا؟ غلبہ، طاقت، غالب آ جانا کسی کا۔ اس کے لیے پھر فعلان کے وزن پر، فعلان کا وزن جو ہے یہ مبالغے کا ہے، کسی چیز میں مبالغہ آرائی کرنی ہو۔ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے رحیم، اللہ تعالیٰ بڑا مہربان، تو وہ جب فعلان کے وزن پہ آتا ہے تو کیا بن جاتا ہے؟ رحمان، بہت زیادہ ہی رحم کر رہے ہو، بہت زیادہ بھوک لگی ہو تو جوان، بہت زیادہ پیاس لگی ہو تو عطشان۔ یعنی اس وزن پہ جب کوئی لفظ آئے گا تو اس کا مبالغہ ہوگا۔ تو تیسری اس کی جو ہے نا، تیسرا اس کا معنی کیا ہے؟ سند، ٹھیک ہے جی، کسی چیز کی سند، کسی چیز کا ثبوت۔ تیسرا معنی سلط یسلط، سلطان کا کیا معنی ہے جی؟ غلبہ، طاقت، سند، ثبوت، اختیار، سارے مطلب ہے اس کے۔ تو کوئی سلطان کا مطلب سند یہاں پہ آئے گی، ان کے پاس کوئی ثبوت، کوئی سند ہے۔ بادشاہوں میں کچھ بادشاہوں نے سب سے پہلے سلطان کا لقب اختیار کیا۔ سب سے پہلے ویسے جس نے اختیار کیا کسی کو پتہ ہے اس کا نام؟ جس نے سب سے پہلے سلطان کا لقب اختیار کیا وہ کون ہے؟ ٹیپو صاحب کی کل کی بات، صلاح الدین ایوبی۔ صلاح الدین ایوبی نے سب سے پہلے سلطان کا لقب اختیار کیا، صلاح الدین ایوبی۔ تو وہ اس غلبے اور طاقت کے مفہوم میں آتا ہے، سلطان اختیار کے معنی میں بھی آتا ہے۔ تو سند کے اعتبار سے اب یہاں پہ تھا ان عندکم من سلطان، اگر ہوتا ان عندکم سلطان تو اس کا مطلب ہوتا کوئی سند۔ ان عندکم من سلطان، تمہارے پاس کوئی سند
کوئی ثبوت نہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ من لگا دیا، من سلطان، مزید نکرہ کر دیا، کوئی ہی کا اضافہ کر دیا. جیسے وہاں پہ میں نے کہا ہی کا اضافہ، اس کے لیے ہی ہے جو کچھ ہے آسمان اور زمینوں. من سلطان، مزید نکرہ کر دیا کہ کوئی بھی سند، یعنی کم سے کم چھوٹی سے چھوٹی کوئی ہلکی پھلکی ماڑی صحیح ملتی ہو. شکتی نہیں ہے. یعنی وہ ہمارے بلوچستان کے وزیر اعلیٰ صاحب نے کیا کہا تھا، ریسانی صاحب نے، آپ گئے تھے، بڑی مشہور بات کہی تھی، ڈگری ہوتی ہے اصلی ہو یا جعلی. او بھائی جعلی بھی تو ہو کہیں، ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے لیکن جعلی بھی تو ہو. من سلطان، کوئی جعلی ڈگری بھی تو نہیں ہے نا. جی ترجمہ ٹھیک ہو. کچھ بھی سند نہیں ہے، کوئی ڈگری نہیں ہے. بہذا، اب با کے دو معنی لیے جائیں گے، ایک ہے بارے میں، کس بارے میں؟ ہاذا، ہاذا کیا ہے؟ اس بارے میں. ہاذا کا کیا معنی ہے جی؟ ہاذا اس میں اشارہ قریب. اتخذ ولد. یہ ہاذا کیا ہے؟ اتخذ اللہ ولدن. یہ جو کہہ رہے ہیں جی کہ بیٹا بنا لیا اللہ نے، اس بارے میں ان کے پاس کوئی چھوٹے سے چھوٹی بھی کوئی کسی قسم کی کوئی سند، کوئی ثبوت، کوئی کچھ نہیں. ثبوت صحیح. اور کہی جا رہے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا، جب ان کے پاس اس بات کے کہنے کا کوئی ثبوت نہیں. اچھا یہاں پہ ایک چیز غور کر لیں کہ اللہ نے یہ ثبوت تو اپنی طرف سے دیا ہے، سبحانہ هو الغنی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اور انسانوں کے حوالے سے کیا بات کہی؟ بھائی جو دعویٰ تم کر رہے ہو نا، جو دعویٰ تم کر رہے ہو، اس کا کوئی ثبوت ہے؟ نہیں ہے. غلط فہمی کہاں پہ لگی؟ لیکن کبھی ایسا نہیں ہوتا، کوئی کم لوگ ہوتے ہیں جو شیطان ہوتے ہیں. شیطان کی کیا علامت ہے؟ شیطان کی ایک علامت، اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں شیطانوں کی باتیں کرتے ہوئے کہا کہ شیطان جن بھی ہوتے ہیں اور انسان بھی. کئی دفعہ میں کہہ چکا ہوں کہ شیطان کی صرف ایک ہی نشانی ہے، بتائیں جی کیا ہے؟ فساد تو کوئی بھی ڈال سکتا ہے جی، ڈل جاتا ہے فساد. کئی دفعہ بندے کی کسی اچھی بات سے فساد ہو جاتا ہے، وہ کوئی نہیں. دیکھیں ایک نشانی ہے، میں آپ کو بار بار بتا چکا ہوں. اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ. اگر اس سے سلوک کے ساتھ پیش آؤ گے تو جانی دشمن بھی تمہارا دوست بن جائے گا. جگری یار، ولی حمیم، گرم جوش دوست بنے گا تمہارا. تو اس میں اصل کیا ہے جی؟ الحسن، حسن اخلاق. حسن اخلاق کی کتنی اہمیت ہے، کوئی ہے آپ کو اندازہ؟ بہت. کتنی؟ کوئی ایک حدیث حسن اخلاق کے بارے میں سنا دیں جو اس کی اہمیت کو ظاہر کر دیں. چھوٹا سا ایسا کہ جب اخلاق چلا گیا تو ختم ہو گیا، سب کچھ ختم ہو گیا. نہیں، اللہ کے نزدیک کو سب سے اچھا ہے جس کے اچھی اخلاق ہے. قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ وزنی چیز کیا رکھنی ہے جی؟ یہ سب سے زیادہ وزنی چیز جو ہے قیامت والے دن وہ آپ کا اخلاق ہے. دیکھیں قرآن حکیم میں سورہ حامیم السجدہ کے اندر اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ. الحسنہ نیکی، بھلائی، حسن اخلاق، وہ کبھی بھی السیئہ برے اخلاق کے برابر ایسا نہیں ہو سکتا. ادفع باللتی ہی احسن، ادفع کا مطلب ہے دور کرو کسی چیز کو، ہی اس بری بات کو دور کر دو، ہی احسن اچھے انداز سے،
اگر کسی نے یعنی برا سلوک آپ کے ساتھ، برا لہجہ اختیار کیا، برائی کی آپ کے ساتھ، برے اخلاق سے پیش آیا، تو ادفع، آگے سے اس کے ساتھ واپس میں برائی نہیں کرنی، یا احسن، بلکہ حسن اخلاق سے پیش آنا ہے۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، اگر تمہارے اور اس کے درمیان دشمنی ہوئی، كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تو وہ ایسے بن جائے گا جیسے تمہارا کوئی جگری یار ہوتا ہے، حسن اخلاق کی وجہ سے۔ لیکن شیطان کی کیا نشانی ہے؟ شیطان کی صرف ایک ہی پہچان ہے، یاد رکھیے گا، شیطان پہ حسن سلوک کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ تو شیطان سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ میں آ جائے۔ بس بندہ کہے یا اللہ یہ جو بندہ میرے سامنے کھڑا ہے میرے نظر میں تو یہ شیطان ہے، میں تو حسن سلوک سے اس کو نہیں جیت سکتا، یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، اس کے شر سے مجھے محفوظ رکھ۔ تو شیطان کی یہ علامت ہے۔ ان عندکم من سلطان بہذا، کہ ہاں بات جہاں سے چلی تھی، کوئی بھی بندہ شیطان، ہر بندہ شیطان نہیں ہوتا، لوگوں کو مغالطہ لگ جاتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، تعبیر میں آدمی ٹھوکر کھا جاتا ہے، تو آخر کسی نے اللہ کا بیٹا بنا دیا تو کہیں سے کوئی گڑبڑ ہوئی نا جی۔ شیطان نے بھی اپنا کام کیا، کسی کو کہا کہ یہ بڑے بزرگ ہیں ان کو پوجنا شروع ہو جاؤ، جیسے بت رکھ لی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اس سے پہلے، یہ بات کرنے سے پہلے یہ فرمایا کہ ان اولیاء اللہ لا خوف ولا هم یحزنون، یعنی یہ کچھ میرے خاص بندے ہیں بھائی جن کو میں اپنا ولی قرار دے رہا ہوں، ان کے ساتھ میرا بہت قریبی رشتہ ہے، لیکن ان کو میں نے اپنا بیٹا نہیں بنایا۔ میں نے ان کے لیے خوش لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، میں نے خوشخبریاں رکھی، ان کو بہت بلند مقام دیا، بلند سے بلند مقام دیا بھائی، لیکن اپنا بیٹا نہیں بنا، اپنی بادشاہی میں ان کو شریک نہیں کیا۔ جو کچھ ہے من فی السماوات و من فی الارض، جو کوئی ہے وہ اللہ کے اختیار میں، اس کی ملکیت میں، ما فی السماوات، جو کچھ ہے وہ اللہ کے اختیار میں، اس کے کنٹرول کے اندر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی اتنی عظیم الشان بادشاہی کے اندر اور کوئی بندہ یا کسی کی اوقات ذات نہیں ہے کہ وہ خدا کی بادشاہی میں شرکت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، حمزہ استفہامیہ سوالیہ، کیا؟ تقولون، قالو، قال یقولو، یقولو سے تقولو تم کہتے ہو، اور واو نون جمع کی علامت ہے، تم سب کہتے ہو۔ اتقولون، کیا تم سب کہتے ہو، علی اللہ، اللہ پر، اللہ، اللہ حرف جر تھا، اس نے اللہ کو مجرور کر دیا، تم اللہ پر کہتے ہو، ما موصولہ، جو کچھ لا نہیں، تعلمون، عین لام میم، علم یعلم، علما، کیا مطلب ہے جی؟ جاننا۔ تو یعلم وہ جانتا ہے، تعلم اور واو نون جمع کی علامت ہے، تم سب جانتے ہو، لا تعلمون، تم نہیں جانتے۔ اتقولون علی اللہ ما لا، یعنی تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں کہتے ہو جو جن کے بارے میں تمہیں کوئی علم نہیں۔ علم مطلب کیا ہے جی؟ سلطان، کوئی سند ہی نہیں تمہارے پاس۔ اللہ کو تصور نہیں۔ جی جی بالکل۔ اچھا، اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، علم کس چیز کو کہتے ہیں؟ کسی بھی فلسفے کو، کسی قیاس آرائی کو۔ قیاس آرائی کیا ہے؟ ایک بندہ کہتا ہے جی میرے خیال میں ایسا ہوا ہوگا جس کی وجہ سے لڑائی ہوگی، قیاس ہے، میرے خیال سے فلاں بندے کی غلطی ہوگی، میرے خیال سے یہ اس نے یہ کیا ہے جس کی وجہ سے آج کل یہ آپس میں نہیں بول رہے وغیرہ وغیرہ، یہ کہانیاں ایک بناتے ہیں، یہ کیا ہوتی ہیں؟ قیاس آرائیاں، اندازے، تکے۔ یہ علم کب بنتا ہے؟ جب حقیقت جان لیتا ہے بندہ تو وہ علم بن جاتا ہے۔
اس کے پاس کوئی ثبوت ہوتا ہے. جب تک ثبوت نہیں ہے نا جی، کسی بندے کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے تب تک وہ علم نہیں. تو کہا اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، بھائی جس چیز کا تمہارے پاس کوئی ثبوت ہی نہیں ہے تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں کر رہے بغیر ثبوت کے، سن کے سنی سنائی آگے آگے دبا رہے. تو اللہ کے بارے میں ایسی بات کہنا. اور یاد رکھیے گا آج کل انٹرنیٹ پہ نا ایک چلا ہوا ہے جی، حور آ گئی ہے، لائبہ، کسی حور کا نام لائبہ ہے. کوئی مولوی کہہ رہا ہے جی لائبہ ہے، کوئی کہہ رہا ہے لائبہ ہے ہی نہیں. ایک مولوی صاحب نے کہا بھائی لام حمزہ اور با کے ساتھ عربی میں کوئی مادہ ہی نہیں ہے کہ لائبہ بنے. لام حمزہ اور با ہے ہی نہیں ہے، لام عین اور با ہے. لائبہ کھیلنے والی، یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں. یہ جو لائبہ آپ کا یہ ہے نہیں ہے، جھوٹی حدیثیں اپنے پاس سے کڑ کے پیش کریں. تو علم کیا ہے؟ ایک ایسی پختہ چیز جیسے قرآن کی آیت ہوگی یہ علم ہے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہوگی وہ علم ہے. آپ یا پھر تعامل جس کو کہتے ہیں، یعنی کہ نماز ہے، حدیث میں لکھا بھی ہوا ہے. ویسے بھی ہم 2 رکعت نماز پڑھتے آ رہے ہیں، پڑھ کے نسلوں سے ایک چیز چلی آ رہی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے متصل ہو جاتی ہے. تو یہ تعامل ہو جائے امت کا، تو وہ بھی ثبوت نہیں جب تک قرآن و حدیث کی بات نہ ہو. تو آج ہمیں سب سے پہلے کیا بات دیکھنی ہے بھائی، کو ایسی بات نہ کہہ دیں کہ جو قرآن و حدیث سے جس کا ثبوت نہ ہو. اگر ہم نے اللہ کے بارے میں کوئی ایسی بات یا ایسی قیاس آرائی یا کوئی ایسی باتیں شروع کی ہوئی ہیں کہ ایسے ہوگا، ویسے ہو جائے گا، یہ ہوگا جی وہ ہوگا، تو اس کا مطلب بے سند گفتگو کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے کہ ناراض؟ تو بس ہمیں سند دیکھ کے تو بات کرتے ہیں. چلیں جی اب اس کو پڑھ لیتے ہیں. زبر اور الف آ گئے جی، زبر کے بعد الف آ جائے تو یہ کیا بن گیا؟ مد اصلی بن گیا. مد کا مطلب کیا ہے؟ کھینچنا. اصل مد 2 ہی ہے، 2 حرکتیں. اصل کھینچنا کتنا ہے؟ 2 حرکتیں. اس سے زیادہ کے کچھ اسلوب ہے کہ کیسے زیادہ کھینچی جائے، جیسے عارض میں سکون آ گیا یا جیسے حمزہ آ گیا اس کے بعد، تو یہ مد اصلی بن گیا. اور پیش کے بعد واو آ جائے تو یہ بھی مد اصلی بن گیا. کتنی حرکتیں ہو گئیں؟ یہ بھی 2، یہ بھی 2. زیر کے بعد جیسے یا آ جائے تو وہ بھی کیا بن جاتی ہے؟ مد اصلی بن جاتی ہے. یہ بھی 2 حرکتیں ہوتی ہیں. قا لو 2 حرکتیں. لیکن اب لو کے بعد یہ کدھر جائے گا؟ سیدھا تے کے ساتھ ملے گا. جا کے تے کے ساتھ کیوں ملے گا جی؟ یہ بھی حمزۃ الوصل ہے، یہ ویسے لگا ہوا ہے. تو یہ پیش جائے گا تے کے ساتھ. جس حرف پہ شد ہو وہ کتنے ہوتے ہیں؟ 2. پہلا ساکن اور دوسری وہ حرکت جو وہاں پہ آپ کو نظر آ رہی ہے، زبر. تو قالوا اتخذوا، قالوا اتخذوا. تو قالوا نہیں پڑھیں گے، یہ ایک ہی حرکت رہ جائے گی. قالوا اتخذا، تخذا. کتنی حرکتیں ہو گئی جی؟ ایک حرکت تا، ایک خا، ایک زا. اتخذ اللہ. اچھا اب یہ زبر ہے تو اس کی وجہ سے اللہ کا لام پر موٹا پڑا جائے گا. اتخذ اللہ سینے سے، حلق کے بالکل آخر سے نکلے گا، جو سینے کا حصہ شروع ہوتا ہے یہاں سے. قالوا اتخذ اللہ ولدن. ولدن کی واو کہاں سے نکالیں گے؟ ایک ایسے ہے ولد، ایک ایسے ہے ولدن. ولدن ٹھیک ہے، ولدن ولدن. ہونٹ گول کریں گے تو وہ نکلے گی نا، ویسے تو نہیں نکلے گی. تو ولدن آگے کوئی ہلکی ہے نہیں، تو یہ ناک سے نکالا. قالوا اتخذ اللہ ولدن. ولدن سبحانہ. با کیا چیز ہے جی؟ با ساکن آ گیا تو یہ کلکلہ کا ہے. کتب ہے، کتب جد یاد رکھیں نا جی، اس میں با آتا ہے. قاف تو بے جیم دال. کتب جد، یہ اگر ساکن آ جائے، ساکن جزم کے ساتھ تو کلکلہ کریں گے. صبح، صبح،
سبحان سبحانہ ٹھیک ہے جی. ہوا ہو آ نہیں بلکہ ہو اب یہ واو سے آگے لام میں چلا گیا. هو الغنی، اگر رکنا ہو تو غنی. لہو یہ دو حرکتیں الٹی پیشیں جو آ رہی ہیں نا، دو حرکتیں. سبحانہ ٹھیک ہے جی. ما مد اصلی ہے، فی مد اصلی ہے، زیر کے بعد یہ آ گئی، زبر کے بعد الف آ گیا، دو حرکتیں. دو حرکتیں، اللہ ایک حرکت. لہو ما فی السماء، یہ فی اب دو حرکت نہیں پڑھیں گے کیونکہ آگے سین آ گیا. فی السماء اب یہ مد بدل کھڑی زبر جو ہے، کتنی حرکتیں جی؟ دو. فی السماوات وما ما مد اصلی، زبر کے بعد الف آ گیا. یہ فی بھی مد اصلی تھا لیکن ارض کے لام کے اندر چلا گیا. فی الارض ان کے بعد نون ساکن کے بعد عین آ گیا. عین کیا ہے؟ ہلکی ہے، تو نون کا کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا. اظہار. ان دکم نہیں پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے؟ ان دکم. ان کو نون کو چلانا نہیں ہے. ان دکم نہیں. ہاں جی. ان اس نون کا اظہار ہے. اب اس نون کے بعد دال آ گئی ہے تو اس کا اخفا کریں. ان دکم پہلا اظہار ہے. ان دکم ایک حرکت، کم ایک حرکت. من اب یہ من کے بعد سین ہے تو اس کا اظہار نہیں ہو سکتا، ہلکی نہیں ہے، تو من سلطان. نون ساکن کے بعد با آ جائے تو نون کو کیا پڑھتے ہیں؟ نون کو پڑھتے ہیں میم. نون کو میم پڑھتے ہیں. نون ساکن کے بعد با آ جائے تو نون نہیں پڑھنا. نم سلطان لیکن سلطان یہ تنوین کے اندر نون ہوتا ہے نا، اصل تو ایسے ہی ہے. سلطان آگے با آ گئی تو اب یہ نون نہیں پڑھا جائے گا بلکہ ہو جائے گا سلطانم بہذا. سلطانم بہذا ٹھیک ہے جی. اتقولون آ ایک تا ایک، کو دو، لو دو اور نا ایک. اتقولون سر اے جڑا تساں وا نہیں گل کی پھر دہراؤ اس کیڑی جی؟ اے پہلو آ جا گیا کیڑی وا اے ہن جڑا لفظ لکھیا سلطان نے اے ہاں جی لہذا نون ساکن نے کچھ قاعدے ہونے نا. نون ساکن جو نون ساکن، اس کے بعد اگر تو با آ جائے با تو نون نہیں پڑھا جائے گا بلکہ کیا پڑھا جائے گا؟ اس نون کو میم. اب ایک تو واضح نون لکھا ہوتا ہے جیسے من کے ساتھ نون ہے، ان کے ساتھ نون ہے، واضح لکھا ہوا ہے. ایک نون ایسے ہے تنوین کے اندر، ٹھیک ہے جی، جیسے مسلمن ہے، مسلمن لکھا ہوا تو ایسے ہے لیکن یہ پڑھا کیسے جاتا ہے؟ مسلمن ایسے پڑھا جاتا ہے. تو نون ساکن ہے یہ. اس کے بعد با آ گئی نا با، تو اس کی جگہ پہ میم پڑھیں گے، نون نہیں پڑھیں گے. سلطان نن نہیں پڑھیں گے، نم پڑھیں گے. سلطان نم بہذا ٹھیک ہے جی. یہ نون ساکن کے قواعد ہیں، ان میں آتا ہے. اتقولون اتقولو مد اصلی ایک حرکت، دو حرکتیں ہو گئی. اتقولون اللہ، اللہ کے پیچھے زبر آ گئی تو اللہ کا لام موٹا پڑا جائے گا. اللہ ما لا، ما مد اصلی، لا مد اصلی. تعلمون ایک مو دو پیش کے بعد واو آ گئے، مد اصلی بن گیا. مونا اب یہ رک گئے یہاں پہ تو یہ زبر ختم ہو گئی. عارضی طور پہ یہ حالتیں سکون میں آ گئی.
تو یہ 5 حرکتیں کھینچیں گے آپ. ما لا تعلمون. یہاں آگے رکنا جیسے آپ پڑھتے ہیں ولضالین مولوی پڑھے آخر تو وہ یہ عارض للسکون کا جو قاعدہ ہے اس کے تحت پڑھتے ہیں. چلیں یہ پڑھ لیتے ہیں ہم اس کو. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان من سلطان تو نہیں پڑھا نا من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا